الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے ہمارا وہ محرم الحرام کے بارے میں ہے کہ کیا محرم کے دنوں میں ماتم کرنا، کالے کپڑے پہننا، نوحہ گری کرنا یہ کیسے ہیں، اور اس بارے میں شیعہ کتب کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے اور شیعہ کتب کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے بھائیوں کہتا ہے قرآن مجید میں، آیت نمبر 156 اور 157 ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ مومن وہ ہیں جن کو کوئی مصیبت آ جائے تو قالو، وہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاحت ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کریں اور جو مصیبتوں پر واویلا کریں تو گویا کہ وہ ناشکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، کسی بھی صورت میں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ خوشی کس طرح سے منائیں وہ بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں کس طرح سے منائیں۔ غم اور مصیبت کے موقع پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم اور پریشانیاں آئیں، صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے اہل بیت کے اوپر اگر مصیبتیں اور غم آئے تو انہوں نے کس طرح سے ڈیل کیا۔ کسی بھی وقت اگر ہم نے اللہ کے رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں بھی ملیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں اور غم بھی ملے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان غموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واویلا کیا؟ کیا صحابہ کرام نوحہ کہتے تھے؟ کیا وہ ماتمی جلوس نکالتے تھے؟ کیا روڈ اور راستے بلاک کرتے تھے؟ تو ان تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تکالیفیں صحابہ کرام کو آئے، صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہوئے، بدر کے اندر شہید ہوئے، جنگوں کے اندر صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، امیر حمزہ شہید ہوا، مصعب بن عمیر وہ شہید ہوا، اور اس طرح سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت سارے صحابہ شہید ہوتے رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتمی جلوس نہیں نکالا۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے ہمیں۔ کربلا کے واقعے کا تو ثبوت جو ہے نا وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، ایک شخص، وہ روایت کرتا ہے۔ جتنے بھی کربلا کا واقعہ ہے یہ لوط بن یحییٰ سے ہی ملتے ہیں، اور لوط بن یحییٰ وہ کربلا کے واقعہ یعنی کہ 61 کے بعد 40-50 سال کے بعد وہ شخص پیدا ہوا ہے۔ ابو مخنف اس کے کنیت ہے اور نام تھا اس کا لوط بن یحییٰ۔ تو یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ بیان کرتا ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا، اور پیدا ہوا ہے 40-50 سال کے بعد، تو اس کی کسی بھی چیز پر کوئی بھی واقعہ کربلا کے بارے میں امام زین العابدین سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد کیا گھوڑے یہ بات کر رہا تھا، گھوڑا بول رہا تھا، اور امام حسین خیمے کے اندر گئے اور اس طرح سے باتیں کی، بیبیاں اس طرح سے باتیں کر رہی تھیں،
تو یہ حضرت جو ہے نا زین العابدین سے کوئی بھی اس طرح کی روایت واقعہ کربلا کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ لوط بن یحییٰ جو ابو مخنف کے کنیت کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ ساری چیزیں وہ بیان کرتا ہے یہ، اور وہ خود پیدا ہوا ہے 50 سال کے بعد، لہذا اس کی یہ ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں میرے بھائیوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعث بن قیس کے بیٹے کے وفات پر حضرت علی ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ من ضرب یدہ علی فخذہ، وہ شخص جو مصیبت کے وقت مصیبت کے وقت میں جو شخص اپنی رانوں پر مارے، حبط عمل ہو، تو اس کے سارے اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ کہ مصیبت کے انداز پر اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔ کیا لفظ ہیں؟ وقال علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ومن ضرب یدہ علی فخذہ، وہ شخص عند مصیبت، جو مصیبت کے وقت اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارتا ہے، وائے کرتا ہے، حبط عملہ، اس کے سارے نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہتی۔ پھر یہ آپ دیکھیں 93 پیج پہ بھی ہے، اس کے بیٹے کے گئے اشعث بن قیس کے بیٹے کے اوپر، تو کہتا ہے اے اشعث، اگر تم اپنے بیٹے پر رنج و ملال کو کرو تو یہ خون کا رشتہ اس کا سزاوار ہے، اور اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے۔ اے اشعث، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی، اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر چیخے چلائے، یہ دیکھیں ترجمہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے نہج البلاغہ کا، اگر تم چیخے چلائے جب بھی حکم قضا جاری ہو کر رہے گا، مگر اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا، یعنی گناہ ہوگا چیخنے چلانے سے مصیبت کے وقت، فوتگی کے وقت۔ یہ حضرت علی کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک 693 پیج پہ ہے اور ایک 653 پیج پہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہج البلاغہ کی روایت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت علی کہتے ہیں عملی تباہ برباد ہو جاتے ہیں اس کے، اور یہ گناہ کے کام ہے۔ پھر یہ کتاب ہے، آپ دیکھیں سیرت معصومین، شیخ عباس قمی صاحب کی ہے، اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ اردو میں سیرت معصومین۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ لکھتا ہے، جب یہ آیت آپ نے ان کے سامنے پڑھی تو حکیم بنت حارث بن ہشام، جو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول، وہ کون سا معروف فعل ہے جس کی ہم کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں منع کر رہی ہے کہ معروفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نافرمانی نہیں کرو گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ہم سے بیعت لیتے تھے، تو بیعت لینے کے وقت جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ معروفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نافرمانی نہیں کرو گی، تو یہ معروفات کیا ہیں اللہ کے رسول؟ تو وہ حضرت نے فرمایا کہ مصیبت سے وقت اپنے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، سیرت المعصومین جلد نمبر 1 ہے، احسن المقال صفحہ نمبر 113 ہے۔ اور نہ اپنے چاروں کو زخمی مت کرنا، زخمی بھی چاروں کو بھی نہیں مارنا ہے۔ اپنے بال نہ نوچنا، بالوں کو بھی نہیں نوچنا ہے مصیبت وقت میں۔ گریبان چاک نہ کرنا۔ اور یہ بڑی بات ہے جو اب آ رہی ہے کہ اپنے لباس کو کالا نہیں کرنا، سیاہ نہیں کرنا، یعنی کہ مصیبت کے وقت میں کالا لباس نہیں پہننا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ آپ دیکھیں، ہماری نہیں مانتے میرے بھائیوں، تو کم از کم اللہ کے رسول کی بات تو مانو۔ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے
تو میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، کم از کم آپ اپنی کتابوں کو تو مانیں۔ شیخ عباس قمی لکھ رہا ہے سیاہ کپڑے نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، اور کسی مردہ کی قبر پر بیٹھ کر سوگ نہ منانا، قبروں پر بیٹھ کے سوگ منانا یہ بھی منع ہے۔ یہ سیرت معصومین کتاب 113 پیج پر، یہ اردو میں ہے، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور والوں نے چھپوائی ہے، شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے۔ وہ نہج البلاغہ تھی، اور یہ سیرت المعصومین شیخ عباس قمی صاحب کی۔ اور یہی بات تفسیر قمی کے اندر بھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی آیت اتری، یہ سورۃ ممتحنۃ کی آیت ہے۔ فقامت ام حکیم ابنت الحارث، حارث کی بیٹی ام حکیم اٹھی، فقالت یا رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ، یہ معروف کون سا کام ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ نعصیک فیہ، کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تخمشن وجہا ولا تلتمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جیبا، اور پھر آگے یہ بہت اہم بات ہے، ولا تسودن ثوبا، اور اپنے کپڑوں کو کالا نہ کرو، منہ پر نہ مارو، گالوں سے بال نہ نوچو، اور کالے کپڑے نہ کرو، اور گریبانوں کو نہ پھاڑو، ہائے ہائے نہ کرو، یعنی کہ ماتم بھی نہ کرو، ولا تدعون بالویل والصبور، ویل ہو گیا، وائے وائے ویل ویل اور مصیبت کی پکار نہ پکارو، اور ولا تقیمن عند قبر، اور قبروں پر جا کر نہ بیٹھو۔ یہ فبایعنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا الشروط، ان شروط کے اوپر عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بیعت لی تھی عورتوں سے کہ یہ کام تم نہیں کرو گی۔ یہ سورۃ ممتحنۃ کی آیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کی تفسیر قمی بہت اہم تفسیر ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے شیعوں کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ کالے کپڑے مصیبت کے وقت میں نہیں کرنے چاہیے، کالے کپڑے مصیبت کے وقت میں نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ملا یحضر الفقیہ اور پورے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224 پر بھی ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت، مصیبت کے وقت رانوں پر مارنا، احباط اجرہ، اس کے اجر جو ہے نا سارے کا سارا وہ جو ہے نا زیرو ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اجر اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور بھی حدیث ہے، ان ابی الحسن الاول قال ضرب الرجل یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط الاجر، تو اس کے سارے کا سارا اجر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہ کتاب الجنائز میں ہے، صفحہ نمبر 224 اور 225 میں یہ حضرت امام جعفر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جزا فرح سینہ کو بھی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، ماتم کرنا، اور ماتمی جلوس نکالنا، وائے وائے کرنا، قبروں پر بیٹھنا، اور کالے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں میرے بھائیوں، کہ ان کے ایسے کرنے والے لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ملا یحضر الفقیہ میرے بھائیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وَنَہَا عَنِ رَنَّتِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَنَہَا عَنِ النَّیَاحَةِ وَالْاِسْتِمَاعِ إِلَیْہَا، یعنی کہ مصیبت کے وقت میں ہائے ہائے کرنا اور پیٹنا، یہ سارا آواز نکال کے کرنا، پیٹنا، یہ ساری چیزیں منع کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس طرح سے یہ ملا یحضر الفقیہ وہ جلد 4 تھا، یہ جلد 1 میں بھی اسی طرح سے ہے۔ وقال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا،
فیما علم اصحابہ، اپنے دوستوں کو، اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لا تلبسوا سواد، وہ کالے کپڑے نہ پہنا کرو، فإنہ لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقال امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کالی پگڑی پہنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی کمری ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ سواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالوں کپڑوں کو ناپسند کرتے تھے، یکرہ سواد الا فی ثلاثت، امامت پگڑی، کالی پگڑی سے اجازت، صرف 3 چیزوں کی اجازت تھی، ایک کالی پگڑی، والخف موزے، والقصا اور چادر، باقی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ لو جی آپ لوگوں کو بھی جواب مل گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے نا وہ کالی ہوتی تھی، تو اس کا بھی جواب مل گیا آپ لوگوں کو کہ سوائے 3 چیزوں کے، پگڑی اور موزے اور چادر کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، شلوار قمیص، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ سواد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے نیچے لکھا ہوا ہے کل المومنین لا یلبسوا لباس اعدائی، آپ مومنوں کو کہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں، یعنی کہ کالا لباس۔ اور یہ پھر یہ بھی عموماً ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لوہے کے کنگن وغیرہ اور ہلکے پہنے ہوتے ہیں، عموماً شیعہ بھائیوں میں زیادہ ہے یہ لوہے کے کنگن، کنٹھے مختلف پہنے ہوئے ہیں، آج کل لوگوں میں یہ فیشن چل رہا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الرجل وفی یدہ خاتم حدید، کوئی شخص نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ اس کے انگوٹھی ہو لوہے کی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کا لباس ہے لوہے کے ہلکے وغیرہ یا کنگن جو ہے پہنتے ہیں لوہے کے، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ جلد نمبر 1 ہے، اور یہ ملا یاذر الفقی ہے، صفحہ نمبر 163 میں لکھا ہوا ہے۔ پھر 162 پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا ان صلاۃ فی الکلن صوت سودا، کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں، کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، فقال لا تصل فیہا فإنہا لباس اہل النار، تو امام جعفر صادق نے کہا نہیں، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لہذا مت پہنو، جہنمیوں کا لباس ہے۔ لہذا شیعہ بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کالا لباس پہنتے ہیں اور وائے وائے کرتے ہیں اور نوحہ گیری کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یہ حضرت علی اور امام جعفر صادق کے بقول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اعمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا لباس ہے، وہ نہ پہنیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت سورۃ بروج بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ بروج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی ہزارہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ 3-4 قسمیں اٹھا کے بات کر رہا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اللہ تعالیٰ 4 قسمیں اٹھا کے سورۃ بروج کے اندر بیان کر رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والوں کو قتل کر دیا گیا، النار آگ تھی، النار ذات الوقود جو بھڑکائی گئی تھی، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ شروع کی آیتیں ہیں سورۃ بروج کی، اور انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا مگر اس چیز کا
کہ اس وقت جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہماری مشکل کشائی کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، رزق کو ادا کرنے والا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان کو زندہ جلا دیا، بچوں کو اور بڑوں کو، خواتین کو، بڈھا ہو یا جوان یا بچے، سب کے سب جو بھی مومن تھے، قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ سب کو جلا دیا۔ لیکن یہ 60-70 سال کے بعد اللہ کے رسول آئے، 60-70 سال کے بعد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی ماتم نہیں کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتینوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا آگ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم صبر کی صورت میں منایا، صبر کیا، لیکن بے صبری نہیں کی، نوحہ خوانی نہیں کی، ماتمی جلوس نہیں نکالے، تعزیے نہیں نکالے کہ بچوں کو شہید کیا گیا۔ آپ لوگوں کے بقول شیعہ بھائیوں کے کربلا کے اندر جو کہ واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے ہزاروں کے تعداد میں شہید ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم نہیں منایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر راضی رہے، اور وہ جو ہے نا واویلا نہیں کیا، کالے کپڑے نہیں پہنے، مصیبت پر اس غم کی وجہ سے ہائے ہائے وائے وائے نہیں کیا، نوحے وغیرہ نہیں بنائے صحابہ کرام اور اہل بیت نے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ نہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ راستے بلا کرتے ہیں، 6-7 دن نوحہ گیری کرتے ہیں اور ماتم زنی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں اور کالا لباس پہنتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، امام جعفر صادق نے منع کیا کہ مصیبت کے وقت کالا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سیرت معصومین کے اندر بھی آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، اور یہ بڑی بات ہے کہ تفسیر قمی میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مصیبت کے وقت میں کالے کپڑے نہ پہنا کرو، لیکن پھر بھی آپ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، سنی کتابوں کو تو ہی نہیں مانتے، اپنے آپ شیعہ کے تو کتب کو تو میرے بھائیوں مانو، اور قرآن مجید کی تو مانو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا ہمیں ہمارے بھائیوں۔ تو یہ باتیں غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 157 ہے۔ تو میرے بھائیو آج بس اتنا ہی۔